علی رسول الکریم اما بعد والدین کا مقام اور تقدس بہت بڑا ہے، بڑا مقام ہے۔ والدین کی بے ادبی نافرمانی کرنے سے دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر حشر میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، من احب ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے تو فلیبر والدہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عمر بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ عمر میں برکت ہو جائے گی۔ 60 سال ہے تو یہ منع نہیں ہے کہ 70 سال ہو جائے، رہے گی 60 سال، لیکن کام ایسے کر جائے گا جیسے کچھ 70 سال والے کر جاتے ہیں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تو 63 سال ہے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کام کر گئے جو قیامت تک کے لیے کرنے والے کر جاتے ہیں، یوں کام کر گئے۔ اور اسی طرح وَيَزِيدَ فِي رِزْقِهِ، رزق بڑھے گا۔ ہر آدمی اس حوالے سے پریشان ہے، رزق روزی میں مسئلہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے سے رزق بڑھے گا اور خوب بڑھے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر نوجوان ماں باپ کے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہو اور خوش خوش ہو، والدین اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، یہ ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، تو اس کو نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیٹا ہوا ہے کہ والدین اس پر خوش بیٹھے، نفلی عبادت کا ثواب پا رہا، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، من اصبح مطیعا للہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ فإن کان واحدا فواحد۔ کسی آدمی نے صبح اس حالت میں کی کہ اللہ کی فرمان برداری کر رہا ہے، فی والدہ، والدین کے بارے میں، تو اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگر ان میں سے ایک حیات ہے تو ایک کھلے گا۔ وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگر صبح اس حالت میں کی ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں، نافرمانی میں اس نے صبح کی، تو جہنم کے 2 دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ایک زندہ ہے تو ایک کھل جائے گا۔ ایک سوال جو اس زمانہ میں بھی تقریباً ہر دوسرا آدمی اٹھاتا ہے، اس وقت بھی ایک صاحب نے سوال اٹھایا، وَإِنْ ظَلَمَاهُ،
کہ اگر ماں باپ ظالم ہوں، زیادتیاں کرتے ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظالم ہوں تجھے تابعداری کرنی ہوگی۔ اور اس وقت ہر نوجوان سوچے کہ میں کس درجے کی تابعداری کر رہا ہوں۔ حسن سلوک کا تو یہ عالم کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان نہیں ہے، آزر مسلمان نہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا ہو سکی انہوں نے تابعداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں آئیے ہے مشرکہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو طلاق دی تھی، تو ہے مشرکہ میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی صلی امک، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کی فرما برداری اسلام سے تعلق نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو والدین ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لیکن خلاف شرع کہتے ہیں، کچھ شرک کا کہتے ہیں، بدعات کا کہتے ہیں، کفر کا کہتے ہیں، وہ نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، احترام چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صاحب آئے، اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مما کا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاذا ابھی، یہ میرا باپ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھلایا، لا تمشین امامہ ولا تقعد قبلہ ولا تدعو باسمہ ولا تستقبلہ۔ چلنے کا موقع ہے تو آگے نہ چلنا، باپ آگے ہو تو پیچھے پیچھے چل۔ ولا تقعد قبلہ، بیٹھنے کا موقع ہے تو پہلے نہ بیٹھ جانا، پہلے وہ بیٹھے پھر بیٹھ۔ صدر مقام پر سرہانے کی طرف باپ کو بٹھائے، پینتی کی طرف یہ بیٹھے۔ ولا تدعو باسمہ، نام بھی نہ لینا، نام لینا بھی بے ادبی ہے، سوء ادب ہے۔ ماں باپ کا، پیر و مرشد کا، استاد کا نام نہیں، القاب سے یاد کرے۔ آداب القاب سے بلائے، نام نہ لے، نام لینا بے ادبی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی شوہر کا نام لینا بے ادبی ہے، شوہر کا نام نہ لے، کسی نسبت سے کہے، ادب احترام بجا لائے۔ بلکہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، گھروں میں سمجھایا جائے مسئلہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر ماں باپ کا اختلاف ہو گیا تو ادب میں ماں کا حق مقدم ہے، حکم میں باپ کا حق مقدم ہے۔ اب اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ عورت کے باپ اور اس کے شوہر کا کسی پر اختلاف ہو گیا تو شوہر کا حکم مقدم ہوگا، باپ کا حکم مقدم نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی سفر کرنے لگے اور بیوی سے کہہ گئے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ باپ کا انتقال ہو گیا،
بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا، حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی گئی کہ میں چلی جاؤں۔ شوہر مجھے کہہ گیا تھا گھر سے باہر نہ نکلنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تجھے شوہر نے اجازت نہیں دی میں بھی اجازت نہیں دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ ویسے حضور فرما دیتے تو وہ صحابی محسوس کرتا، لیکن بتایا کہ جو حکم شوہر کا مقدم۔ اسی طرح یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے باپ کو سجدہ کرے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی بڑی مصیبت پڑی ہوئی، باپ کہتا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے پوچھنے کی، اس سے بات کرنے کی، آؤ چلیے۔ جتنا عرصہ شوہر کی نافرمانی میں رہے گی لعنت برستی رہے گی۔ کیا بچایا اس نے؟ تو نام نہ لے، ولا تدعو باسمہ ولا تستب لہ، حضور نے فرمایا گالی نہ دو۔ عرض کیا اللہ کے رسول ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، سبب تو تم بنے نا۔ احتیاط چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت من قتل نبیا او قتلہ نبی او قتل احد والدیہ والمصورون والعالم ما لم ينتفع بعلمہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا، ایک تو جس نے نبی کو قتل کیا، ایک وہ بھی جس کو نبی نے قتل کیا کہ نبی رحمت ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ مستحق بنا، اس بدبخت کو قتل کیا نبی نے، وہ سخت ترین عذاب میں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا او قتل احد والدیہ، اس آدمی کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا جس نے والد والدہ کو قتل کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات پائے جاتے، ایسے واقعات کئی سننے میں آئے، پڑھنے میں، دیکھنے میں بھی آئے کہ والد کو قتل کر دی، ماں کو قتل کر دی، کثرت سے واقعات پائے جا رہے۔ اسی طرح فرمایا والمصورون، تصویر بنانے والوں کو بھی سخت ترین عذاب ہو، اور فرمایا والعالم ما لم ينتفع بعلمہ، اس عالم کو بھی سخت ترین عذاب ہوگا جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا، علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، عمل نہیں کرتا، سخت ترین عذاب ہو۔ یقیناً والدین کی فرما برداری میں بڑا کچھ ہے، نافرمانی میں تباہی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا حضرت میاں ظہیر الحق صاحب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، خلیفہ غلام محمد صاحب کے بیٹے تھے، میاں عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ، کل شاید مجھ سے نکل گیا، میاں اسراج احمد صاحب کے بھائی نہیں، میاں عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے۔ والدہ کا کتنا احترام کیا، احترام کیا تو عزت تو ملتی ہے۔ خود عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ جو مسلمان نہیں تھی، میں نے کل واقعہ سنایا کہ مارا پیٹا لیکن کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، بہت ہی احترام کرتے تھے۔ تو احترام کرنے پر ہی ملے گا۔ والدین کے ساتھ
لہجہ بالکل نرم ہو، سخت لہجہ بالکل نہیں۔ والدین دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے چلا گیا، یہ بیٹا نافرمانی کرتا رہا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کرے، ایک تو اس کے لیے دعا کرے، استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ اور ایک یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، اس حوالے سے دوستی اور تعلق۔ اس میں بھی بڑی کمی ہے، جیسے والد دنیا سے گیا سارے تعلقات ختم کرتے، یہ نالاکی کرتے، ان کے ساتھ اچھائی اور سلوک رکھے گا تو کام چلتا رہے گا، برکت ہی برکت رہے گی، بہتری ہی بہتری آئے گی، اور والدین کے فرما برداری میں ماننے میں خیر ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپنا ہے، پڑھنے کے لیے چلے، ماں نے پیسے کچھ کپڑوں میں سی کے رکھ دیے اور جاتے ہوئے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں ڈاکو پہنچ گئے، انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ صاف کہہ دیا میرے پاس اتنے پیسے۔ حیرانگی ہے کہ انہیں تلاشی لی، پیسے نہ ملے، دینار تھے۔ اپنے سردار کے پاس لے گئے، اس نے بھی پوچھا، سچ کہہ دیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، چھین لیں گے، پھر بھی آپ نے بتا دیا؟ تو کیا فرمایا کہ میری ماں نے مجھے فرمایا تھا کہ سچ بولنا۔ بچے ہیں، پیچھے تو اللہ کا حکم ہے نا کہ سچ بولنا، لیکن ماں نے فرمایا کہ سچ بول۔ اب ماں کے کہنے پر سچ بولا، ملا کیا؟ وہ ڈاکو اور اس کے سارے ماننے والے سیدھے مسلمان ہو گئے، تائب ہو گئے، توبہ کی کہ بچہ ہو کر اتنا سچ بولے اور ہم اتنا زیادتیاں کریں، تو ہدایت مل گئی۔ تو ماں باپ اگر شریعت کے دائرے میں کہیں، آج کل ماں باپ بھی کچھ سرپرستی غلط کرتے، بچہ چوری کر کے لے آتا ہے کوئی چیز، ماں بڑی ہمت سے کہتی ہے کہ بڑی چالاکی کے ساتھ چیز لے آیا، ان کو پتہ بھی نہیں رکھنے دیا۔ آج اس بچے کی حوصلہ افزائی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منحوس ہے وہ چور جو انڈے کی چوری کرتا ہے۔ عرض کیا کہ انڈے کی؟ فرمایا سیکھے گا تو یہاں سے، چھوٹی چھوٹی چوریاں کرے نا، تو جس وقت ماں حوصلہ افزائی کرے گی بچہ چور بنے گا، ڈاکو بنے گا۔ اگر اس کی تربیت کی پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عافیت ہی عافیت ہے، اور اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔